بھائیو، اللہ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ہر خیر نصیب فرمائے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں تو اولاد کے لیے وہ خیر ہیں، لیکن امتحان ضرور ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ بھائی بھائی ہیں، چھوٹا مکان ہے، زیادہ اس کے اندر فیملیز رہتی ہیں، بڑا امتحان ہے، بہت فتنہ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ایک کی بیوی ذرا تلخ طبیعت ہو گئی، باقی 2 یا 3 کی بیویاں چاہے ٹھنڈی بھی ہوں وہ اکیلی ہی امتحان ہے سب کے لیے۔ ہم نے اپنی ضروریات اور مجبوریوں کے تحت دیکھ چاک کے چلنا ہے، اپنی عقل اور بصیرت کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم یہ وقت گزاری صحیح انداز سے کر سکیں۔ ابھی بھی جو یہ بھائی ہمارے ورکر سیکورٹی والے آپ کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ بیچ کے اندر۔ آنے والے ہماری جماعت کی تصویریں اتار کے چلے گئے ہیں کہ جی یہ کیسے کھڑے ہیں 6-6 فٹ کے فاصلے پر۔ یہ دین والوں کا اکٹھا ہونا، اصل میں میرا یہ تجربہ ہے کہ خیر و شر والی بات یہ فتنہ ہی رہتا ہے ان کے لیے۔ اقتدار والوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دین والا جو ہے، دین والے لوگوں کا اکٹھا ہونا بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ وہ حکمران اللہ والے ہوں، وہ قوم کو متحد رکھیں، متفق رکھیں۔ مگر ہمارے حکمرانوں کا حال تو ایسا رہا ہے تاریخ کے اندر کہ اپنے اقتدار کی خاطر ہم قوم کو بکھیر دیتے ہیں، ملک کو 2 ٹکڑے بھی کرنا پڑے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ اقتدار میرے پاس رہنا چاہیے، مجھے اقتدار پہ آنا چاہیے۔ وہ مراسیوں نے جگت ماری نا کہ قائد اعظم کا بہت بڑا احسان ہے جی اس نے پاکستان بنا کے دیا۔ دوسرا کہنے لگا ادھا تے لاتا ہے احسان، ادھا تے اتار دیتا ہے تے ادھا پھر دوجی فرصت ویکھاں گے۔ میرے قابل قدر بھائیو، یہ خیر و شر، یہ گناہ شر ہے، نیکی خیر ہے، یہ خیر و شر کا دھیان رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزما رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جو متقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر پا لیتے ہیں، خیر کی راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر اندھیروں میں بھی راہ پا لیتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو دن کے اجالوں میں بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر اللہ کے بندے تہجد گزار اپنی راہ اندھیروں میں بھی متعین کر لیتے ہیں اور اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ میرے دوست ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے دوست جو ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تیرے بندے ہیں کون؟ فرمایا میرے بندے، میرے دوست، میرے اولیاء۔ اولیاء کیسے؟ جنہیں خوف و خطرہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی صفتیں بھی پڑھ لو۔ الذین آمنوا، الذین آمنوا، ہم نے تو سمجھا ولی وہ ہیں جو گلے کے کپڑے اتار لے ننگا ہو کے بیٹھ جائے وہ ولی بن گیا۔ لا خوف علیہم، عقل والے کو تو کوئی جوتا مارے گا شرم کر بے شرم، مگر اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے تو یہ معنی سمجھ لیا اگر اللہ کا شریک بن گیا، دعویٰ کر دیا انا الحق انا الحق، میں ہی اللہ میں ہی اللہ، لا خوف علیہم ولا، اور کسی نے کہا ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، 7 مولوی بولے کہنے لگے جی وہ وجد کی حالت میں ہے، اس پر حالت طاری ہے ایک، وہ مجذوب ہے، وجد کی حالت میں ہے، حال پڑا ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف اور خطرہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دوست ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تیرے دوست کیسے، تیرے ولی کیسے؟ رب کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا
سبحان اللہ، جو ایمان لاتے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈر ڈر کر وہ رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا دیکھنے والا، فرمایا پھر بھی وہ یتقون، اللہ سے ڈرتے ہیں، پانی نہیں پیتے، روزہ خراب نہیں کرتے، تھکے ماندے اس سخت ترین گرمیوں کے روزوں میں آ کر رات کو قیام بھی کرتے ہیں، رب کا قرآن بھی سنتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی ہیں، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جب متقی بن جاؤ گے تو میرے دوست بن جاؤ گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ موت کے وقت انہیں کوئی ڈر، نہ موت کے بعد قبر میں کوئی خطرہ، نہ میدان حشر میں کوئی ان کے لیے پریشانی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، ساری دنیا مٹانے پر آ جائے، جس کا اللہ کچھ نہ بگاڑے کوئی اور بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جس کا اللہ تعالی ہے، جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اسے اکیلا نہ سمجھو، وہ کلا نہیں ہو دے نالو دا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے خیر کی طرف آؤ یارو، رمضان المبارک خیر یہ ہم سے گزر گیا، دعا کریں ہماری جا کے اچھی گواہی دے، اللہ کے دربار میں ہم اچھے ثابت ہو جائیں، ہمارے روزے اللہ قبول فرمائے، ہماری عبادات قبول فرمائے، ہماری ثقافتیں قبول فرمائے، اللہ ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے مردوں کو اور زندوں کو معاف فرما دے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یاد رکھنے کی بات ہے کہ خیر کے متلاشی بن جاؤ، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنی بیویوں کو محبت اور پیار سے سمجھایا کرو، انہیں کہا کرو ماں کی خدمت کر، یہ میری ماں ہے، مجھ پر فرض ہے، میں تجھ پر فریضہ عائد کرتا ہوں، تجھے حکمن کہتا ہوں، میں تیرا حکمران ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، میرا حکم چلتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں قوام بنایا، وہ خرچ کرتے ہیں، ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، اس کے سارے خرچے اٹھاتے ہیں۔ کہا کرو میرے ابو کی خدمت کر، باپ کی خدمت کروایا کرو، ان کو مٹھیاں بھریں، وہ پیار سے ان کے قدم دبائیں، محبت کریں، کھانا انہیں اچھے سے اچھا دیں اور ان کی حاجت کے مطابق دیں۔ یہ امتحان ہے، 4 دن کی بات ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امتحان سے تو خیریت کے ساتھ گزر گیا، او میری باجی، میری بہن، میری بیٹی، اگر تو خیر سے گزر گئی تو سمجھ لینا یہ ادھر قبر کی آغوش میں جائیں گے، ادھر تیرے لیے جنت کے در کھل جائیں گے۔ ان بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو۔ محبوب کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جنت کے 8 دروازوں میں سے درمیان والا سب سے بڑا گیٹ، مین گیٹ، مین انٹرس، فرمایا بڑا گیٹ تیرا باپ ہے، یا تو اس کو رکھ لے یا اس کو ضائع کر دے، اگر خدمت کرے گا تو وہ بڑا گیٹ VIP تیرے لیے کھلے گا، اگر تو باپ کی نہ قدری، ماں کی نہ قدری کرے گا تو کان کھول کے سن لے، امتحان میں ناکام ہو جائے گا، تیرے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تیری ماں تیری جنت، اب کدھر پھرتے ہو، ڈھونڈتے پھرتے ہو، ولی مل جائیں ان سے ہم دعا کروائیں،
70 वली अल्लाह की कसम, एक वक्त में 70 वली हाथ उठाकर तेरे लिए दुआ करें, तेरे लिए खैर मांगे, तुझे वो खैर नहीं मिल सकती जो एक बुजुर्ग तौहीद परस्त माँ बाप तेरे लिए दुआ कर दे। अकेली माँ या बाप की दुआ से जो दर खुल जाएंगे। कदर किया करो 4 दिन की। भाई बड़ा है या छोटा है, उसकी तबीयत ऐसी है, वो बीवी के पीछे लगता है, कोई इम्तिहान बन गया है घर के अंदर, बर्दाश्त नहीं करता मेरी बीवी को कोई बात करे, मेरे बच्चे को कोई बात करे। तुम्हारे लिए इम्तिहान है, उसको प्यार से समझाओ, वगरना खेल बिगड़ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। नमाजियों, नमाजी तुम्हारी तबा के मुताबिक नहीं सारे हो सकते। इमाम, कारी साहब, खतीब साहब तुम्हारी तबा के मुताबिक सारे नमाजी नहीं हो सकते, वो तुम्हारे खिलाफ भी होंगे। ठीक है, वो गुनाह नेकी अलहदा है, जैसे माँ बाप के नाफरमान, मगर निज़ाम को इत्तदाल पे रखने के लिए तुम सब्र करो। नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हमने तुम्हें आजमाया। कोई तुम्हारे साथ चुगली करता है, तुम्हारे खानदान वालों की, रिश्तेदार की, कोई गीबत करता है तेरे भाई की। अल्लाह की कसम मैंने देखा सके भाई गैर आके गली मोहल्ले वाले उसकी चुगलियां कर रहे हैं और ये सुन रहा है और सपोर्ट कर रहा है, उसको दाद दे रहा है। ये नहीं कहता तू कौन है, मेरे बाप जाए मेरे भाई के बारे में बात करता है, मेरी बहन के बारे में बात करता है। ओ अपनाओ जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जिनके बारे में लोग ज़ुबान दराज करते हैं, वो लोग सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फेवर में अल्लाह अली पर भी जन्नत के दरवाजे खोले हुए हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक अमीर मुआविया भी जन्नती है, उसके लिए भी जन्नत के दर खुले हुए हैं। इख्तिलाफ हो जाता है, सगे भाइयों में हो जाता है, बाप बेटों में हो जाता है, इख्तिलाफ कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इख्तिलाफ को हवा देते रहना और उछालना, फितना बना देना, ये हमारे लिए रवा नहीं है, ये सरासर नुकसानदेह है। दोनों की जंगें हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, जंगे जमल हुई, कई सहाबा भी शहीद हुए, ताबईन शहीद हुए। ये ख़तरनाक तारीख़ का अलमिया सूरत हाल है। उस दौरान जब जंग जारी थी, एक ऑफर आ गई रोम के बादशाह की। ये दो ही ताकतें थी, या ईरान की या रोम की, ये सुपर पावर थी दोनों। रोम का बादशाह अपने एलची को भेजता है, जंगी कुमक पेशकश करता है, फौजी पावर, मैन पावर देना चाहता है। कहता है अली तेरे खिलाफ है, उसने बड़ी लश्कर जर्रार फौजें तैयार की हैं। ए मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ए मुआविया अगर चाहे तो मैं अपनी इत्तेहादी फौजें भेज दूं, नेटो की फौजें भेज दूं तेरे पास, तेरी सपोर्ट और मदद के लिए। फिर देख अली की फौज और अली को कैसे क्रश करते हैं। बड़ी ताकत उस वक्त का अमेरिका और रूस जैसा सूर ऑफर कर रहा है। अमीर मुआविया ने क्या कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी बसीरत को दाद दीजिए, उसके प्यार और मोहब्बत ईमानी ताल्लुक़ को दाद दीजिए। जनाब अमीर मुआविया ने ख़त पढ़ा, एलची बैठे हुए हैं, उसका जो वफ्द आया है वो ऑफ़र पेशकश कर रहा है। जनाब ख़त पढ़ा, कलम मंगवाया, अपने मुंशी को उनके सामने बैठे हुओं के सामने कहा कि कागज़ कलम लाओ। कागज़ लाए, कागज़ पीछे रख दो, कलम लो, ये नामा लो। उसकी तरफ फेंका हकारत से। मुंशी को कहा इसकी बैग पर लिख। हम होते तो उस खत को फ्रेम करवा के रखते, वक्त आने पर कहते ये देखो मुझे कैसी कैसी ऑफरें आई थी, किन किन हुक्मरानों ने मुझे पेशकश की थी। मगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हकारत से उस खत को अपने मुंशी की तरफ फेंकते हैं। उसको कहते इसकी बैग पर लिख, और रूमी कुत्ते, ये अल्फाज, और रूमी कुत्ते, तू क्या समझता है हम दो भाइयों का आपस में इख्तिलाफ हुआ है जिस वजह से तू दरमियान से फ़ायदा उठाना चाहता है।
اور غداروں کو حیا کرنی چاہیے۔ مسلمان اللہ کی قسم تاریخ شاہد ہے، کبھی کسی سے نہیں مرا، کبھی کسی سے نہیں دبا، کبھی مسلمان فوجیں پسپا نہیں ہوئی، کبھی مسلمان حکمرانوں کو ذلت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ جب بھی اسلامی تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مروایا ہے تو غداروں نے مروایا ہے۔ ان صفوں کے اندر میر جعفر پیدا ہوئے، میر صادق جیسے بدبخت پیدا ہوئے۔ وہ کون تھا؟ وہ صدام حسین، اس کو مروانے والا اس کا اپنا جرنیل تھا جس نے ساری رپورٹ کی تھی۔ اگر یہ گروپ باز آ جائے، بچولے اور بھائیوں بچولے، ان سے بچو، ان سے بچو۔ یہ تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی، تمہارے دوست کی، مسلمان کی یہ چگلیاں آ کے تمہارے پاس کرتا ہے تو مت سمجھو یہ تمہارا سکا ہے، نہیں، ادھر جا کے ان کی کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آؤ خیر و شر کی طرف، اللہ سراسر خیر ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا ایک رب میں خیر ہے یا زیادہ ربوں کی عبادت میں خیر ہے؟ بھئی آپ بتاؤ، ایک ڈیوٹی کی 8 گھنٹے ذمہ داری ڈیوٹی نبھا کے گھر آ کے سکون میں بچوں کے ساتھ رہا، اپنے گھر میں ریلیکس ہوا، یہ بہتر ہے کہ اتھو چھڑ کے رات نو ٹیویشن پڑھانو، اتھو دوسرے گھر، اتھو تیسری منزل تے جناب اس جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اس جگہ پہ ڈیوٹی، اس ہسپتال میں، اس فیکٹری میں، یہ رات بھی دن بھی پنج کڈی کھڑا ہے، پنج کڈی کھڑا ہے۔ اے سکون چاہیے، او سکون، ایک رب کو ایک عبادت کرنے والا، اس رب کو سجدہ کرنے والا، وہ خیر سے در در پہ جا کے در در کروانے والا، وہ بدبخت شر میں ایک آقا بہتر یا کئی آقا بہتر؟ سبحان اللہ، ایک ہی اللہ بہتر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک ہی دین بہتر۔ مت دیکھو ان کی طرف، چوڑوں کی طرف، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو، یہ بدبخت اللہ کی قسم مسلمانوں تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے بھی بچو، یہ بڑا شر ہے۔ کہتا ہے جنہیں بندے مرواؤ گے زیادہ، کرونا دے کھاتے پائی جو باڈیاں میرے کو ڈالر لے جاؤ، جنہیں بندے زیادہ ادھر دیو گے انہیں ڈالر زیادہ ملیں گے۔ بچو ان بدبختوں سے، یہ کوئی کسی کے سکے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دین کی طرف آؤ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دین کی طرف آؤ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو لے کے خوش ہو، وہ ڈالروں پر خوشیاں نہ مناؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین پر خوش ہو جاؤ، رب کے قرآن پر خوش ہو جاؤ۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا ہوا خیر نبلوکم بالشر والخیر، فرمایا خیر و شر کی بات ہو رہی ہے، یہ دین خیر ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت خیر ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، یہ تو قرآن وہ ہے میں قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں جس امت میں آتا ہے وہ امت خیر والی ہو جاتی ہے۔ کنتم خیر امت، کہو سبحان اللہ، میرے کہنے پہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور تم بڑے ہی بہتر، کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہت بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ قرآن جس امت میں آیا وہ امت خیر والی ہو گئی۔ یہ قرآن خیر کیوں نہیں ہے؟ میرے پیغمبر ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب، بہترین دستور
بہترین ضابطہ حیات تمہارے لیے قرآن ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت والی چیز میرے محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اطاعت کرو، بہترین خیر تمہیں وہاں سے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جس امت میں آیا وہ امت خیر والی، یہ دین جس دور میں آیا وہ دور بھی خیر والا، کہو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں قربان جاؤں، محبوب کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی۔ کاش تمہیں قدر آ جائے، یہ موتی ہیرے جواہرات تمہارے دامن میں ڈال رہا ہوں، کاش تم انہیں سنبھال پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جس دور میں دین آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس امت میں دین آیا وہ امت بھی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اور جس جگہ یہ پڑھایا گیا وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ نبی پاک کو پوچھا اچھی جگہ کون سی، بری جگہ کون سی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں خیر الخیر، کیا کہا؟ خیر، اور کیا کہا؟ شر۔ نبلوکم بالشر والخیر بالشر والخیر بالشر والخیر فتنہ۔ سب سے اچھی جگہ پیغمبر کون سی ہے، سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، جبرائیل آئے گے نا میں انہیں پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولتے نہیں دین کے معاملے میں جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے۔ جب وحی آتی ہے تب پیغمبر بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں قرآن کے موتی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جبرائیل آئیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبرائیل آئے، جبرائیل یار مجھ سے یہ سوال ہوا ہے، قوم نے کیا ہے، مجھے پریشانی ہے، اس کا کیا جواب دوں کہ اچھی جگہ پوری دنیا کائنات میں سے کون سی ہے، بری جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مینوں بھی نہیں پتا، آپ ٹھہریں، میں ابھی اللہ کے پاس سے نا حاضری دے کے پوچھ کے آتا ہوں۔ جبریل بھاگے، رب کے دربار میں حاضر ہوئے، جا کے سوال پوچھا، جواب ملا عرش والے رب کی طرف سے، میرے پیغمبر کو بتا گیا خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو بہترین جگہ ہے وہاں پہ ہم نے کرونا ڈھونڈنا ہے، جو بدترین جگہ ہیں یہ منڈیاں، یہ بازار، وہاں جم گھٹے ہیں، رش ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرونا بھی گندا برا، اللہ اس سے بچا کے رکھے، کہو آمین۔ بازار بھی برے، یہ گندی جگہ پہ مسجدیں ماشاءاللہ، جو 5 وقت ہاتھ دھوتے ہیں صابن سے، منہ اندر سے تک صاف کر لیتے ہیں، ناک نوز بھی اندر سے صاف کرتے ہیں، آنکھوں کو بھی صاف کرتے، منہ دھو کے وضو کر کے آتے ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ۔ یہ جہاں آتے ہیں وہاں خیر ہی خیر ہے، اور جہاں آ کے یہ پڑھتے اور سنتے ہیں وہ سراسر خیر ہے۔ کیا جانو تم؟ قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میری جند جان، میرا ایمان، جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں خیرکم، کہو سبحان اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، وہ سب سے خیر والے ہیں۔ ساڑھے نزدیک تے جڑے کالج چلا گیا بڑا چنگا کیتا ہی، اب منڈے نو دو نا رائے پاتا ہے۔ میری بیٹی یونیورسٹی تک پہنچ گئی، بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے، اور بیٹیاں بڑیاں جنہ پڑھایا جاندہ ہے انہوں نے پڑھا۔ میں چھوٹا کیا کرتا ہے انہوں میں حفظ دے پایا، ماڑی کیتی
واقعی تھوڑی نظر چتے ماڑی ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت کو بھی یاد رکھو، ہر ایک نے مرنا ہے. یہ جتنی سندیں لے لو، جتنی ڈگریاں لے لو، جتنے ڈپلومے دنیا کے لے لو، کالج یونیورسٹیز پڑھ لو، جو سکول کی تعلیم عصری تعلیم حاصل کر لو، موت تو پہلے پہلے آ، موت تو پہلے پہلے آ. اور کوئی عبارت، کوئی پیراگراف کسی انگلش کتاب کا، اردو کتاب کا، کسی کا پڑھنا موت کے وقت بخشش کا ذریعہ کہہ دیو، بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ ہے. مگر ہم نے آپ ویسے بھی دیکھیں نا، ادھر خیر ہی خیر ہے. موت کی بات کر رہا ہوں، مر گیا، بیمار ہوا، ہسپتال میں گیا، ڈاکٹروں نے کہا پرچی لکھ کے دیتی، ایمرجنسی والے نے فوری دوائیاں لے کے آؤ، بھجے. دوسرا تو ایتھے کھلوتا تیری ماں دا پلا ہو جائے. دوسری پرچی چل تم ہی نکل داؤ. پجاتے 2-3 بھائی سن سارے، کوئی میڈیکل سٹور ہے تے چڑھ گیا، کو تھڑے دے ہوتے جا کے چڑھ گیا. وہاں سے جا کے دوائی لی، انہیں کیا پیسے انہا بل دے. انہیں نہیں پوچھا تیری امی ایمرجنسی دے اندر ہے، انہیں نہیں پوچھا تیرا ابو ایمرجنسی دے اندر ہے. اس واسطے تو قابل رحم ہے، بڑا چہرہ تیرا اتریا، پریشان ہے، سانس پھلیا ہویا، پسینہ چھٹیا ہویا، تو اپنے باپ نو بچانا چاہنا ہے، ماں دی جان دی خیر چاہنا ہے. انہیں کہا مینوں پیسے دے، انہیں پیسے دیتے، آگے دوائیاں پیش کیتیاں. ڈاکٹر نے اپنی فیس لے لئی، کہنا مینوں نہیں پتا تیری ماں مرے یا جیوے بچے، مینوں پیسے دے، میری فیس دے. کیوں بھائی بات غلط ہوئے تے حق رکھ دیو ٹوکن دا. اے دے بعد جناب جس ویلے فوت ماں باپ جڑا بھی سی اللہ دا بندہ، وہ ایکسپائر ہو گیا، فارغ ہو گیا دنیا سے. جب فارغ ہوا، شالہ مار دے کور رہیں دے جے شالہ مار ہسپتال دا مینوں بھی تھوڑا ہے تجربہ ہے گیا. میرے بھی اعزاء کرام وہاں پہ ایسا ہوا ہے. فوت ہو گئے، سفید لمبی چادر تان دی اور جناب انہیں لٹا دیا. اب کہا جی ایمبولنس پہ ہماری باڈی کو رکھا دے، میری والدہ کو، میری بیٹی کو، میری باجی کو، میرے بھائی کو. وہ کہتے تُسی انج کرو، پہلے نہ فائل کلیئر کراؤ. او آفس جے اوتھے جاؤ. انہوں نے کہا ساڈا تے مر گیا ہے. انہوں نے کہا تہاڈا مریا ہے، ساڈے تے نہ مرن. تہاڈا مریا ہے، ساڈے تے نہیں مرنے چاہیے نا، سانو پیسے ملنے چاہیے نے. انہوں نے کہا انہیں 1000 روپے تھے جمع کراؤ، پھر ڈیڈ باڈی دیاں گے. ایمبولنس منگوائی. ایمبولنس والے نے کہا کہ مینوں پیسے دیو، میں تھوڑی باڈی تھوڑے باپ نو مرے ہوئے نو تھوڑی والدہ نو میں پہنچا کے آیا گھر تک. اللہ اکبر. اتاریا، دوڑے کسے ٹینٹ سروس دے کول. بھئی دکان والے نو کہنیا کوئی دریاں دے دے، کوئی 100 کو گلاس دے دے، کوئی 4 جگ دے دے. انہیں بل بنا کے دے دیتا، کہندا تیرا مریا میرے نہ مرن، مینوں دے پیسے دے. اسی کسے نہیں کیا کنہ بدتمیز ہے، ملے دار ہو کے بھی اس طرح کردہ پیا بے لحاظ ہے. لیکن انہیں کہا نہیں جی میرا تے کاروبار ہے، میں کنوں دیاں گا. جناب اتھو تھوڑا جا اگے گزرے، گور کن بھی قبر تے کوئی گیا جے، کوئی انتظام کی نہیں جاؤ بجو، اینو سیانے نو نہ لے جاؤ، اینو نہ لے جاؤ. گور کن گیا کوئی قبر بنانی ہے. کون فوت ہویا جی؟ عورت ہے کہ مرد ہے؟ فلانا فوت ہویا. کہندا جی ایتھے کو بنا دیاں گے، اینے پیسے لانگا. انہوں نے کہا اے کوئی خدا دا خوف کر، انہاں دا باپ فوت ہو گیا، یتیم بچہ چھوٹا جا ساڈے نال، اسی محلے دار ہاں، کوئی نرمی کر. کہندا جی میں کدی نرمی کراں، میں قبر کڈنی ہے، میں وچ دفنانا ہے، میں قبر پورنی ہے، میں سارے انتظام کرنے نے، پانی چھڑکنا، مینوں پیسے دیو. انجی ہے بھائی، کوئی غلط نہیں بات ہو رہی. اس تو قبل ادھر نہلان دا انتظام ہو گیا. باجیاں نے کیا میرے بھائی نو بلاؤ باہروں. بھائی جی کو کافور لے آنا سی. میرا بھائی کو مسلح چٹائی کھجور دی ایک لیا. ایک گیا بازار دے اندر انہوں چٹائی منگ دا. چٹائی منگی انہیں کیا 150 روپیہ. انہیں کہا یار فوت شدگان واسطے ہے کوئی کٹ کر. کہنا نہیں جی انہیں دیجئے، چلو تسی 10 کٹ دے دیو. چٹائی پھڑی،
کہندا کافور والے دے کول گیا پنساری کول کافور دیاں 2 کو ٹکیاں دے دے کو مردے دے اتے خوشبو بکھیرن واسطے انہیں دتیاں انہیں سنیا بھی مردے واسطے استعمال کرنی ہے 2 ٹکیاں دے کہندا 10 20 روپے 2 نے 20 روپے دے دے اوے 20 روپے بھی نہیں ظالمو مریاں دے چھڑ دے پہ تسی گھر آیا بہن نے کیا پیارے بھائی امی دے نک چو بلیڈنگ ہو رہی ہے خون رسدہ تھوڑا جا روم گا نواں جیا گیا بنڈل میڈیکل سٹور تے کی کل خیر ہے ملے دار سی میڈیکل سٹور والا انہیں کیا ہاں جی امی فوت ہو گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اچھا کی کل خیر سی بیمار سن فلان سی چل فارمیلٹی پوری کی تھی بنڈل روئی دا دیتا پیسے 40 روپے دے دیو کیڑا دیتا ہے مڑیا چھوٹا کے بڑا 40 روپے دے دیو انہیں بھی پیسے بٹور لے قبر گورکن نے بھی لے لے سارے آنے پیارے بھائیوں لے لے ابو فوتو انہیں برف دی پٹی لے او گرمی بڑی ہے نال بلاک لا دئیے بلاک والے نے بھی اپنے پیسے کرا لے رہ گیا کون مولوی جنہوں تسی کہندے ہو نا بھی اے دے چی خیر جے اللہ دی قسم اے دے چی خیر جے اے دے چی کہہ دیو اوہ گج کے کہہ دیو اے دے چی خیر جے کیونکہ انہیں قرآن پڑھیا خیر والا اے رہندہ مسیتے خیر والی مسیتے سبحان اللہ اے حدیث پڑھتا ہو دے اندر بھی خیر ہی خیر ہے انہوں سکھائی خیر گئی پہلے دن تو آیا روندہ ہویا حافظ صاحب قاری صاحب ابو فوت ہو گئے اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون اعلان کر دیو جی انہیں بڑے آگے اعلان کیتا چودھری فلانا تنہ چون پراما دے نال ہے فلانا میاں فلانا گڈو فلانا پپو ان کے ابو جان فلانے صاحب بقضاء الہی فوت ہو چکے ہیں انا للہ تمہ پونڈے آئے دکھ دیاں اے دنال ہمدردی دا اظہار کر رہے اسپیکر دے اندر جناب انہیں مجھے جنازہ جی بالکل ٹھیک ہے اے اتھے پہنچیا جنازہ پڑھایا انہیں پھٹا بھی دیتا ہے انہیں منجی بھی اپنے ہاتھ دنال باہر کٹ کے دیتی ہے پیسہ کوئی لیا خیر کتھے ہوئی کملیو خیر البقائی مساجدہا مسجدان دے اندر خیر مسجد والیاں دے اندر خیر جنہوں تو کہنا بیڑا غرق کر دیتا ہی تو مدرسے دے اندر بچہ پاک ہے اللہ اکبر جے تو اڈے ورگے رہنا تو پھر واقعی بیڑا گر کی ہونا ہے اللہ معاف فرمائے جے اصلاح کر لو گے تو بھلا ہو جائے گا میں اپنے رب دے کو معافی منگدا ہویا کہنا اللہ جاندہ نکاح تک پڑھنا ہوئے نا تے متعدد بار اللہ دے گھر دے اندر کھڑے ہیں جیڑے نکاح دے فارما دی فیس ہے نا اس گناہگار نے وہ بھی پلیوں دیتی ہے ایک بری نہیں اللہ دی قسم کئی بری کچھ بھی نہیں اچھا جی انہوں پتہ ہی نہیں یہ فیس سرکاری ہے انہیں سالانہ بھی ہوتا بل دینا تے انہیں لیسنس بنوانا نکاح دا انہیں سارا کچھ کرنا نہیں انہوں نے بیچاروں پتہ نہیں نہ ہوتا ہی نہیں میں کہندہ کہ وہ بخیل تے کنجوس نے مگر اس طرح وہ خیر دین سکھاندہ میرے محبوب پیغمبر خیر والے نبی الخیر وہ امت بھی خیر والی تے امت دا نبی بھی آخری میری بات توجہ دے ہوتے چلو میں تھے مکاریاں میں انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی میرے پیغمبر دی خیر دیکھو سارے نے جی میں گردان پڑھی ہے نا ہسپتال والے نے پیسے لے میڈیکل سٹور والے نے پیسے لے کفور والے نے پیسے لے اور کے گلاب والے نے پیسے لے کھلان دا سٹال لگا سی انہوں نے پیسے لے کفن جدے کونوں لیا انہیں پیسے لے کسی نے معاف نہیں کیتا گورکن نے اپنے پیسے اوتھے ہی لے ہاتھ چاڑن تو پہلے پر محبوب کائنات علیہ السلام قربان جاواں خیر والے ممبر تے اعلان کر دینے او لوگو جیڑا بندہ مدینے دا میرا امتی فوت ہو جائے او دے اتے قرضہ ہوئے او دے گھر والیاں تے یتیم بچیاں نو پریشان نہ کرنا اج تو بعد میرے کول آنا محمد اپنی امت دا قرضہ ادا کرے گا لین دی بجائے دے گا اے جے سانو سبق غیرت والیاں نو اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال اللہ ساڑی قدر کرے گا انشاءاللہ رب جان دے اندر دے معاملات نو کیسی کن کریسس دے وچوں گزر کے اللہ دے دین دا کم کرنے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے ڈنکے بجانے ہیں ایسے ہی واسطے اور بڑے بڑے مالدار تے بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے پھنے خاں مصطفیٰ صادق دی زبان نو بند نہیں کر سکے اگر کوئی تسی سچے ہو تے گواہی دیو گے تو آڑا دل گواہی دے گا سب دب جانے والے بک جانے والے مگر اسی نہ دبنے والے نہ بکنے والے غیرت والے ایمان والے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا فوت ہو جائے او دے انہیں قرضہ لینا ہوئے لوگاں دے کولوں تے او مینو محمد نو جمع کرا کے رسید نہ لینا بلکہ او دے یتیم بچیاں نو جا کے دینا
دینا جے تے یتیم تے بیوہ کل چلے جانا، لینا جے تے محمد کو لا جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت